بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم نیز وہ عورتیں بھی حرام ہے کہ جن عورتوں کے دوسرے شوہر ہیں، نیز وہ عورتیں بھی حرام ہیں کہ جو عورتیں دوسرے شوہروں کے نکاح میں ہو، البتہ الا ما ملکت ایمانکم، البتہ یہ کہ تمہاری کنیزیں جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں وہ مستثنیٰ ہے۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ احکام فرض کر دیے ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، اور ان عورتوں کو چھوڑ کر تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال کر دیا گیا ہے۔ ان تبتغوا باموالکم، کہ تم اپنے مال کے ذریعے بطور مہر دے کر تم ان کو اپنے نکاح میں لانا چاہو تو لا سکتے ہو، محسنین، بشرطے کہ نکاح کا رشتہ قائم کر کے عفت حاصل ہو، غیر مسافحین، صرف شہوت نکالنا نہ ہو۔ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضہ، پس تم نے جن عورتوں سے لطف اٹھایا ہے، فما استمتعتم به منهن، پس تم جن عورتوں سے لطف اٹھایا ہے، فآتوهن، پس انہیں تم متعین کردہ مہر ان کو دے دو۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، اور متعین کردہ مہر کے بعد ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، اور مہر متعین کرنے کے بعد
تم آپس میں کمی بیشی کے بارے میں اگر رضامند ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ولا جناح علیکم، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے، حکیمہ اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اللہ تعالیٰ آیت کے اس ٹکڑے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورتیں کسی دوسرے کی نکاح میں ہو، اب ان عورتوں سے نکاح تم نہیں کر سکتے جب تک کہ ان عورتوں کے شوہر انہیں طلاق نہ دے دے، یا پھر ان عورتوں کا شوہر کا انتقال نہ ہو جائے، اس وقت تک تم ان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے جو عورتیں دوسروں کی نکاح میں ہیں۔ یا تو طلاق شدہ عورت ہو یا پھر ان کے شوہر کا وفات ہو چکا ہو، عدت گزارنے کے بعد ان عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ ہاں، ایک مستثنی صورت یہ ہے کہ جن کے شوہر بھی ہوں اور وہ شوہر دارالحرب میں ہوں۔ یہ وہ عورتیں ہیں، وہ باندیاں کہلاتی ہیں، وہ کنیزیں کہلاتی ہیں کہ جو مسلمان دارالحرب پر چڑھائی کرے۔ دارالاسلام والے دارالحرب پر چڑھائی کریں۔ دارالحرب بولے تو کفر کا گھر، یعنی جہاں پر کفر ہی کفر ہے، اسے دارالحرب کہتے ہیں۔ تو دارالحرب پر جب دارالاسلام والے چڑھائی کریں گے اور اس جنگ کے نتیجے میں وہ جو عورتیں کنیزیں اور باندیاں بن کر آئیں گی، تو جو شخص بھی ان کنیزوں اور ان باندیوں کو لے کر آئیں گے اور وہ ان کے مالک بنیں گے، تو اگر اس صورت میں ان کے شوہر ابھی دارالحرب میں ہی ہے، یعنی کفر کے گھر میں ہی ہے، کافروں کی ملک میں ہی ہے، ان کے شوہر ابھی ہیں، زندہ ہیں، خاوند، لیکن وہ ادھر ہیں اور یہ باندی دارالاسلام اب قید ہو کر آ چکی ہے، ایک مسلمان کے ہاتھ میں قید ہو چکی ہے اور یہ دارالاسلام آ چکی ہے یہ باندی۔ تو اب جو بھی مسلمان کی قید میں وہ باندی ہے، اب وہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ حمل سے نہیں ہے، وہ کنیز اور باندی، تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک حیض گزرنے کے بعد جو اس باندی کا مالک ہے وہ اس کی ملکیت میں ہے، اب ان سے وہ کام کر سکتے ہیں جو ایک زوجہ سے، ایک بیوی سے، جو ایک انسان جنسی خواہش پوری کرتا ہے تو ان کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ باندی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے ان کا شوہر دارالحرب میں ہے، لیکن ابھی اس نے طلاق بھی نہیں دی ہے، اگرچہ ان کا شوہر وہاں پر زندہ ہے لیکن دارالکفر میں، دارالحرب میں ہے۔ لیکن جب وہ وہاں سے یہاں آ گئی اور ایک مسلمان کی قید میں آ گئی تو خود بخود نکاح ان کا ٹوٹ گیا، خود بخود نکاح ان کا ٹوٹ گیا۔ تو ان کے ساتھ جنسی خواہش
پوری کر سکتا ہے ایک مسلمان۔ کتاب اللہ علیکم، یہ تمام اللہ تعالیٰ محرمات کا ذکر کرنے کے بعد اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر کیا جن کے ساتھ ہمیشہ نکاح حرام ہے، حرمت نسبیہ کو ذکر فرمایا، پھر حرمت مصاہرہ کو ذکر فرمایا، پھر حرمت رضاعت کا ذکر فرمایا۔ اب یہ تمام محرمات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے اوپر اللہ نے احکام فرض کر دیے ہیں، یہ اللہ کا فرض کیا ہوا احکام ہے، لہذا اس کو توڑنا نہیں ہے، جو جو احکام اللہ کی طرف سے آئے ہیں ان احکامات پر پوری طرح عمل کرنا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ اس ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کو چھوڑ کر جن کا ابھی ذکر ہوا اوپر کی آیتوں میں، ان تمام عورتوں کو چھوڑ کر جو دوسری عورتیں ہیں وہ تمام کی تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور اس کے لیے بھی مفسر نظام فرماتے ہیں کہ 4 شرطیں ہیں کہ ان 4 شرطیں اگر پائی جائے تو وہ عورتیں حلال ہیں۔ تو ان عورتوں کو چھوڑ کر یہ دوسری عورتیں حلال ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم جب ان عورتوں سے تعلقات قائم کرو، نکاح کا رشتہ قائم کرو، تو اس نکاح کا رشتہ قائم کرنے کے لیے عفت حاصل کرنا تمہاری مراد ہو، پاک دامنی حاصل کرنا تمہارے ارادے میں ہو، صرف مستی نکالنا اور شہوت نکالنا مراد نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک دیر پا تعلق کا نام ہے نکاح۔ نکاح کس چیز کا نام ہے؟ نکاح ایک دیر پا تعلق کا نام ہے۔ نکاح ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے تھوڑی مدت کے لیے آپ نے نکاح کر لیا۔ نکاح کا یہ مطلب ہی نہیں ہوتا۔ نکاح کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک مضبوط خاندانی نظام کا قیام ہے۔ نکاح ایک مضبوط خاندانی نظام کو قائم کیا جائے اور دونوں میاں بیوی اپنے اپنے حقوق اور ذمہ داری پوری طرح نبھائے، اسی کا نام نکاح ہے۔ تو صرف جنسی خواہش پوری کرنا اور ایک مدت تک پوری کرنا وہ مراد نہ ہو۔ تو پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو تم ان سے فائدہ اٹھاؤ تو جو مہر متعین ہے وہ مہر بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ اس ٹکڑے میں بتایا کہ تم جو ان سے نفع اٹھاؤ گے، لطف اٹھاؤ گے، تو اس پر جو مہر مقرر ہے، جو مہر طے کیا گیا ہے، وہ مہر تمہیں ادا کرنے پڑیں گے، وہ مہر ادا کرنے پڑیں گے۔ اور اسی طریقے سے جو مہر طے کیا گیا ہے، اگر اس مہر کے اندر کمی بیشی خود دونوں باہم رضامندی سے کرنا چاہے میاں بیوی تو کر سکتے ہیں۔ اگر بیوی کہے کہ جو مہر طے ہے میں اس کا آدھا معاف کرتی ہوں، لہذا معاف کرنے کا وہ حقدار ہے، تو شوہر پر ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پورے طور پر ادا کرے۔ لیکن اگر ان کی بیوی اگر معاف کرنا چاہے
آدھا یا مکمل تو وہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن دونوں میں رضامندی ہونی چاہیے، آپس کی رضامندی سے یہ کام ہوگا۔ جو مہر طے ہے اس سے زیادہ عورت لے نہیں سکتی، جو مہر طے ہے اس سے زیادہ عورت لے نہیں سکتی، اگر اس سے زائد لے گی عورت تو وہ ناجائز مال کہلائیں گے۔ لہذا شوہر کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ جو رکھا گیا ہے مہر وہ پورا ادا کرے، کم کرنا اس کے لیے جائز نہیں، اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ جتنا رکھا گیا اس سے زائد لے۔ ہاں آپس میں کمی بیشی دونوں کر سکتے ہیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اس کے اندر یہی بتایا، اس ٹکڑے کے اندر۔ پھر چوتھی شرط یہ ہے کہ ان تمام عورتوں کو چھوڑ کر جو دوسری عورتیں ان سے نکاح کا رشتہ قائم اگر کرنا ہے تو چوتھی شرط یہ ہے کہ دو مرد یا دو عورت ایک مرد کی گواہی میں نکاح کا رشتہ قائم کیا جائے گا۔ دو مرد کی گواہی میں نکاح کا رشتہ قائم کیا جائے گا، چھپے چھپے نہیں، یا ایسا بھی نہیں کہ رشتہ قائم ہو گیا جب چاہے چھوٹ جائے، ایسا بھی نہیں۔ جیسے کہ نکاح ایک متعہ ہوتا ہے جو کہ اجماعی فیصلہ ہے کہ نکاح متعہ جائز نہیں ہے۔ نکاح متعہ یہ ہے کہ کچھ قلیل مدت تک کے لیے نکاح کا رشتہ قائم کیا جائے۔ نکاح متعہ کچھ قلیل مدت کے لیے، تھوڑے مدت کے لیے نکاح کا رشتہ قائم کیا جائے، پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ مدت پوری ہو وہ نکاح ختم ہو جائے۔ یہ شریعت کے اندر اب جو ہے جائز نہیں ہے۔ شروع اسلام میں جب مسلمان جہاد کے لیے نکلتے تھے تو اس وقت ہر جگہ جو ہے اپنی اپنی عورتوں کو لے کر نہیں جا سکتے تھے، اپنی بیوی کو ہر جگہ لے کر نہیں جا سکتے تھے، تو جہاں پر جاتے صحابہ وہاں پر کئی مہینے لگ جاتے تھے، تو ضرورت رہتی جنسی خواہش پوری کرنے کی، تو وہاں پر نکاح متعہ کے ذریعے سے رشتہ قائم کیا جاتا تھا، وہ شروع اسلام میں۔ پھر اس کے بعد وہ نکاح منسوخ ہو گیا۔ اب جو ہے پوری امت مسلمہ کا فیصلہ ہے، اجماعی فیصلہ ہے کہ نکاح متعہ جائز نہیں ہے۔ تھوڑی مدت تک کے لیے نکاح کرنا، پھر اس کے بعد وہ نکاح ختم ہو جائے، وہ اجماعی فیصلے سے وہ نکاح منسوخ ہے۔ تو یہاں سے نکاح متعہ بھی نکل گیا۔ لہذا جو نکاح کا رشتہ قائم کیا جائے گا لمبی مدت تک چھوٹے بغیر نہیں چھوٹنا۔ نکاح جب تک ہی رہے گا جب تک کہ شوہر یا تو طلاق نہ دے یا پھر وفات نہ پا جائے، اس وقت تک نکاح نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ یہ دیر پا تعلق رکھنے کا نام نکاح ہے۔ تو یہاں سے نکاح متعہ بھی نکل گیا۔ لہذا نکاح کا رشتہ جو قائم کیا جائے گا دو مرد کی گواہی میں، اور اسی طریقے سے اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد دو عورت کی گواہی میں نکاح کا رشتہ قائم ہوگا۔ اگر اس سے کم میں چوری چھپے اگر کوئی کرتا ہے تو شریعت کے اندر وہ زنا کہلائے گا، وہ زنا کہلائے گا۔ اب یہاں سے یہ چیز بھی نکل گئی کہ چھپے چھپے مخفی طور پر کسی لڑکی سے کسی عورت سے تعلق قائم کرنا، یہ بھی یہاں سے نکل گیا۔ لہذا یہ سب کے سب زنا میں شامل ہے، چاہے وہ رضامندی کے ساتھ ہو۔ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر بات کا اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے کہ تم کس واسطے سے نکاح کر رہے ہو، کس مقصد سے، آیا صرف لطف اٹھانے کی نیت سے، خواہش پوری کرنے کی صرف نیت سے، یا اور کسی اور ارادے سے نکاح کر رہے ہو، ان عورتوں سے رشتہ قائم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پوری طرح علم ہے، لہذا انسان صحیح
نیت کے ساتھ رشتہ قائم کرے ان عورتوں سے، اور جو احکام اللہ تعالیٰ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک صفت بیان فرماتے ہیں حکیمہ، اللہ کی صفت ہے حکمت کا مالک، حکمت کا بھی اللہ تعالیٰ مالک ہے، یعنی ہر حکم کے پیچھے مصلحت چھپی ہوئی ہے۔ یہ جو اتنے سارے احکامات دیے ہیں، چاہے اوپر کی آیتوں میں جو احکام آئے وہ ہو، چاہے اس آیت مبارکہ میں جو حکم احکام دیے وہ ہو، ان تمام احکامات کے پیچھے مصلحت چھپی ہوئی ہے۔ لہذا جو مصلحت چھپی ہوئی ہے، انہی مصلحت کی تحت انسان نکاح کرے، اور ان کو مان کر کرنے میں ہی انسان کا فائدہ ہے، اور ان سے الگ ہو کر یہ رشتے قائم کرنا خرابی کا باعث ہے، نقصان کا باعث ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، جو حکم دیے ہر حکم کے پیچھے حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ پر صحیح یقین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نکاح کا رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا، اس نکاح کے رشتے کو ہمیں پوری طرح اس کی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اس رشتے کو نبھانے کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔